یہ درد و غم کا قصہ میں پورا نہ کہہ سکوں گا، یہ درد و غم کا قصہ میں پورا نہ کہہ سکوں گا، اندازہ آپ کر لیں سن کر کہیں کہیں سے۔ احباب ذی وقار، مقصد جتنا بڑا ہو، قربانی، امتحان اور آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیاں دیکھیں، ان کا مقصد اللہ کے دین کو، توحید کو سر بلند کرنا تھا، تو ان سے امتحان اور آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی لی گئیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اوذیت ما لم یوذی من قبل، کہ جتنا میں ستایا گیا، جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کے دین نے قیامت تک قائم رہنا تھا، آپ کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ سے آزمائشیں سب سے زیادہ لی گئیں، اور اس کے بعد ایک عظیم قربانی کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی، امام حسین علیہ السلام، کہ انہوں نے احیائے دین کا بیڑا اٹھایا، پھر اسی مطابق ان سے قربانی بھی لی گئی، اور اس قربانی کے بعد کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ان کے جانثاروں نے ایسی قربانیاں دیں کہ جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کون سی قربانیاں ہیں، وہ کون سے امتحانات اور آزمائشیں ہیں؟ آئیے 1947 کی سن دیکھیں کہ جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا، 27 رمضان المبارک بروز جمعہ، وہ لوگ جو صدیوں سے آپس میں اکٹھے رہ رہے تھے، جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا تھا، لیکن کیا ہوا کہ آن کی آن ہندو سکھ بلوائی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وہ لوگ جو ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ تھے، مگر آن کی آن کیا ہوا کہ ہندوؤں نے تلواریں نکال لیں، سکھوں نے کرپانیں نکال لیں، اور سرعام مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوالے تھے، کیا ہوا کہ مسلمانوں کی عزتیں لوٹنے کے در پہ ہو گئے۔ آزادی کی داستان پوچھنی ہے تو اس باپ سے پوچھئے جو اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ پاکستان کی طرف نکلا، لیکن جب اسے پاکستان کی سرزمین نظر آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا ایک بیٹا بھی نہیں تھا۔ آزادی کی داستان اس ماں سے پوچھئے جو اپنے کنبے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی، جب اسے پاکستان کا پرچم نظر آیا تو وہ تو کیا، اس کا خاندان، اس کے جسم کے اعضاء بھی پورے نہیں تھے۔ آزادی کی داستان اس بچے سے پوچھئے کہ جس کی ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، اور اس کو اوپر ایسے اچھال دیا گیا اور نیچے نیزہ کر دیا گیا، اور اس کو بطور پرچم نیزے میں پیوست کر دیا گیا۔ آزادی کی داستان پوچھنی ہے تو اس گاؤں سے پوچھئے جو کہ ابھی پرسکون نیند سو رہا تھا اور سارے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ آزادی کی داستان پوچھنی ہے تو اس دلہن سے پوچھئے کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی خشک نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے اس کے سرتاج کو پارا پارا کر دیا گیا۔ آزادی کی داستان پوچھنی ہے تو اس بہن سے پوچھئے کہ جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی، کئیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دیں، کئیوں نے خودکشیاں کر لیں۔ آزادی کی داستان پوچھنی ہے تو اس بھائی سے پوچھئے جس نے اپنی عزت آبرو کی خاطر اپنی جان دے دی، لیکن اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی عزت اور ناموس پر حرف نہ آنے دیا۔ سامعین کرام، یہ اتنی آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ قربانیاں، یہ کس لیے تھیں؟ مال و اسباب کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، وہ تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، تو پھر یہ قربانیاں کس لیے تھیں؟ سامعین کرام سنیے، آپ کو حیرانگی ہوگی
کہ ہندوؤں نے ہماری ماں بہنوں کے پستان کاٹ کر ان کے کباب بنا کر کھائے، ان کو سرے عام بازاروں میں برہنہ کر کر ان کے جلوس نکالے گئے۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ کیوں تھا؟ ان کا مقصد، ان کا پرپس کیا تھا؟ تو سنیے، ان کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ نہ عزت چاہتے تھے، وہ نہ دولت چاہتے تھے، وہ نہ دنیا چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، ہم محفوظ ہو، ہمیں ایسا خطہ ملے کہ جہاں ہم آزادی سے اپنے رب کا نام پکار سکیں، جہاں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات کر سکیں، جہاں ہم محفوظ ہوں، ہمارا دین محفوظ ہو۔ اور اس پاکستان کی خاطر، اس پرچم کی خاطر مہاجرین نے اتنی قربانیاں دیں کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 10 لاکھ مہاجرین نے اپنی جانیں دیں۔ 10 لاکھ مہاجرین کا خون پاکستان کی جڑوں میں شامل ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کا قافلہ نکلتا، لیکن چند ہزار بچتے۔ چند ہزار، وہ خوش نصیب ان کو کہیں یا بد نصیب کہیں، وہ اپنا سارا کچھ لٹا کے پاکستان کا پرچم دیکھنے کے لیے صرف پہنچتے۔ لیکن ان میں سے کئی تو وہ بھی تھے جو جانے والوں سے کہتے کہ ہم تو نہ پہنچ سکے اپنی سرزمین کے پاس، ہم تو نہ پرچم دیکھ سکے، لیکن یہ ہمارا سلام لے جاؤ اور ہماری زمین کو کہنا کہ وہ تمہارا جانثار، وہ تمہارا مہاجر اور تم سے محبت کرنے والا تم کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور سبز ہلالی پرچم کی خاطر آج اس نے جان دی، کئی لوگوں نے جان دی، کنبوں نے جان دی، اور تمام افراد ہندوستان کے مسلم اکثریت کے علاقے جلا دیے گئے، بھسم کر دیے گئے کہ کئی دنوں بعد دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہاں کوئی جنگ ہوئی ہے، کوئی ورلڈ وار ہوئی ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنا قتل عام اور اتنا خون ہوا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، اور کتے اور گدھ منڈرا رہے ہیں مسلمانوں کی لاشوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹے، اپنے عزم، قوت اور یقین کے ساتھ پاکستان کی طرف گامزن رہے، اور بالآخر اللہ نے انہیں سرخرو کیا اور ان کی منزل کو ان تک پہنچایا، اور ان کا نام اور ان کی قربانیاں ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔